ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن حج کی فرضیت کے بارے میں نہیں جانتے، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ پھر ان کو حج کی ادائیگی کے معاملات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں بلا عذر تاخیر کرنا کیسا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ پہلے پیسے جمع ہو جائے، ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا، حالانکہ اگر اس کے اندر شرائط پائی گئیں تو پھر تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ایسی بعض لوگ کہتے ہیں پہلے بچیوں کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کی شادی حج سے پہلے لازم ہے، اس میں بھی وہ تاخیر کرنے کی بنا پر گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے ان لوگوں پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کو سفر حج کی طاقت حاصل ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب وہ کیا شرائط ہیں وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے کہ مسلمان کا عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، یعنی مسلمان ہونا تو شرط ہی ہے، کافر تو کر ہی نہیں سکتا، دوسرا عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، پاگل مجنون پر لازم نہیں، اور اسی طرح نابالغ پر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر زاد راہ کا مالک ہونا۔ زاد راہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلائٹ کا کرایہ، پھر فلیٹ وغیرہ، یہ جیسے گورنمنٹ کوئی آپ کو پیکج دیتی ہے یا پرائیویٹ حج کروانے والے پیکج دیتے ہیں، اس تمام اس کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہوں۔ اور اگر آپ گھر کے کفیل ہیں تو جب تک آپ غیر موجود رہیں گے، گھر والوں کو نان نفقہ خرچ کے پیسے وغیرہ بھی آپ کے پاس ہوں، تب آپ پر حج لازم ہوگا۔ خواتین جو ہیں ان پر بھی اس طرح اتنا مال جمع ہو جائے تو حج لازم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے حج کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ایک نیا قانون آپ دیکھیں گے کہ جی عورت بغیر محرم کی بھی حج کر سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر اختیار نہ کرے، جس کو فقہا فاصلہ اپنے اندازے سے کہتے ہیں کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو عورت اگر تنہا سفر کرے گی، تنہا کا مطلب بغیر محرم کے، چاہے قافلے کے ساتھ جاری ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت بوڑھی خاتون اگر ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں اور غیر جاذب نظر ہیں، ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ احکام میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے۔ باقی جوان عورت، ادھیڑ عمر کی عورت جو دیکھنے میں بھی جاذب نظر ینگ نظر آتی ہے، ان کے لیے شرعی طور پہ جانا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ محرم کا انتظار کریں۔ اور عورت کے لیے حج کی فرضیت کے لیے جو رقم درکار ہے، اس میں عورت کے لیے مزید آسانی یہ ہے کہ اتنا اس کے پاس مال جمع ہو جائے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکے اور محرم کا بھی اٹھا سکے۔ جب اتنا جمع ہوگا اور باقی شرائط پائی جائیں گی تو اس پہ حج کی فرضیت کا حکم لگایا جائے گا۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنا حج کا خرچہ دے، شوہر اپنا دے، لیکن عورت کے پاس اتنا مال جمع ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تندرست ہونا اور بینا ہونا، بینا کا مطلب آنکھیں اس کی ہونی چاہیے، نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو گھر کے جس فرد میں یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، عاقل بالغ مسلمان ہے تو، اور گھر اگر کفیل ہے تو پیسہ دے کے جا سکے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنا اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہو پہ حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، بیٹے پہ ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ پہ نہیں، بعض اوقات والدہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، والد کے اوپر نہیں، لیکن ہم چونکہ ان مسائل کو نہیں جانتے تو سال ہر سال اس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اور گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ بلا عذر 1 سال کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، اس پہ میں وعید آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور دیکھیں، جو حج نہ کر سکے، بعض لوگ ہوتے ہیں سستی کرتے رہتے ہیں، اچھا کر لوں گا اگلے سال اگلے سال اگلے سال۔ ایک تو تاخیر کرنے میں گناہ، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے کتنے لوگوں کا ایسا انتقال ہوا کہ حج کو وہ ٹالتے رہے اگلے سالوں پر، اور اچانک موت آئی اور وہ قبر میں چلے گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے زیادہ راہ اور سواری پر قادر ہو گیا جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے،
اور مر جائے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ابھی یاد رکھیے کہ جن میں یہ شرائط ہوں گی یہ کب دیکھی جائیں گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حج کے ایام کے اندر ہوں۔ حج کے ایام ہوتے ہیں جیسے شوال شروع ہوتا ہے نا، میٹھی عید ختم ہوتی ہے، یعنی رمضان کے بعد، عید کے بعد اگلے دن سے ہی سمجھ لیں حج کے ایام سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پورا شوال، پھر ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 ماہ 10 دن۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے شوال میں حج کے احرام کی نیت کر لی تو یہ آپ کا احرام ویلڈ مانا جائے گا۔ یہ مخصوص ایام ہے، لیکن اتنی جلدی تو خیر کوئی نہیں پہنتا، لیکن یہ ہے ایام۔ تو ویسے تو ان ایام کے اندر یہ ہمیں شرائط کسی شخص میں دیکھنی چاہیے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ آپ کے علاقے سے، آپ کے ملک سے جب قافلے حج کے روانہ ہوں، یا جیسے ہمارے ملک پاکستان یا دیگر جگہوں پہ قرآن دازی ہوتی ہے کہ بھئی اب آپ اگر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں قرآن دازی، یہ جو ایام ہیں قرآن دازی کے، ان دنوں میں اگر کسی کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی تو یاد رکھیں کہ اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور اس کو جانا ہوگا۔ ایک بات یہاں ضمناً مزید یاد رکھیے کہ بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اس کے باوجود اگر ہم حج کریں، مثلا کسی نے ہمیں دے دیا پیسہ کہ چلو حج کر لو، بعض اوقات کوئی ادارے سے آپ وابستہ ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو حج کریں گے تو وہ چونکہ آپ پہ تو فرض نہیں ہوا، ہونا نفل چاہیے، تو وہ نفلی حج ہوگا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو اس طرح خود زاد راہ پر قادر نہیں ہے، کوئی ان کو حج کروا رہا ہے یا اسی طرح آفس وغیرہ میں ہو جائے، تو وہ نیت کر لیں فرض حج کی۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ حج فرض نہیں تھا لیکن موقع مل گیا ادائیگی کا اور فرض کی نیت سے ادا کر لے تو اس کا فرض ہی ادا ہوگا، یعنی آئندہ زندگی میں اگر کبھی اس کو اللہ تبارک و تعالی مزید مال عطا فرماتا ہے جو حج کے لیے لازم ہے تو وہ پھر حج فرض نہیں ہوگا، پھر دوبارہ آنے کی اس کو حاجت نفل کرنا چاہے کر لے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ جب اگر کوئی ایسے بھائی بہن ہمارے جانا چاہتے ہیں جو کوئی اور ان کو کروا رہا ہے، حج فرض نہیں ہے، تو فرض کی نیت سے ہی حج کریں تو انشاءاللہ ان کو برکات حاصل ہوں گی۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن حج کی فرضیت کے بارے میں نہیں جانتے، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ پھر ان کو حج کی ادائیگی کے معاملات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں بلا عذر تاخیر کرنا کیسا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ پہلے پیسے جمع ہو جائے، ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا، حالانکہ اگر اس کے اندر شرائط پائی گئیں تو پھر تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ایسی بعض لوگ کہتے ہیں پہلے بچیوں کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کی شادی حج سے پہلے لازم ہے، اس میں بھی وہ تاخیر کرنے کی بنا پر گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کو سفر حج کی طاقت حاصل ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب وہ کیا شرائط ہیں وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے کہ مسلمان کا عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، یعنی مسلمان ہونا تو شرط ہی ہے، کافر تو کر ہی نہیں سکتا، دوسرا عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، پاگل مجنون پر لازم نہیں، اور اسی طرح نابالغ پر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر زاد راہ کا مالک ہونا۔ زاد راہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلائٹ کا کرایہ، پھر فلیٹ وغیرہ، یہ جیسے گورنمنٹ کوئی آپ کو پیکج دیتی ہے یا پرائیویٹ حج کروانے والے پیکج دیتے ہیں، اس تمام اس کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہوں۔ اور اگر آپ گھر کے کفیل ہیں تو جب تک آپ غیر موجود رہیں گے، گھر والوں کو نان نفقہ خرچ کے پیسے وغیرہ بھی آپ کے پاس ہوں، تب آپ پر حج لازم ہوگا۔ خواتین جو ہیں ان پر بھی اس طرح اتنا مال جمع ہو جائے تو حج لازم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے حج کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ایک نیا قانون آپ دیکھیں گے کہ جی عورت بغیر محرم کی بھی حج کر سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر اختیار نہ کرے، جس کو فقہا فاصلہ اپنے اندازے سے کہتے ہیں کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو عورت اگر تنہا سفر کرے گی، تنہا کا مطلب بغیر محرم کے،
چاہے قافلے کے ساتھ جاری ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں بہت بوڑھی خاتون اگر ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں اور غیر جاذب نظر ہیں، ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ احکام میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے۔ باقی جوان عورت، ادھیڑ عمر کی عورت جو دیکھنے میں